8ویں صدی میں محمد بن قاسم نامی ایک نوجوان اور پرجوش مسلم جنگجو عرب کے صحراؤں سے نکلا، جو اپنے ساتھ جرأت، غیرت اور مسلم سلطنت کو وسعت دینے کا خواب لے کر نکلا۔ یہ اس کی شاندار فتح اور بائی صغیر پاک و ہند پر اس کے دیرپا اثرات کی کہانی ہے۔ 695 عیسوی میں ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے محمد بن قاسم کی پرورش بہادری اور اسلام کی شان کے ساتھ ہوئی۔ 17 سال کی عمر میں اس کی تقدیر نے ایک غیر متوقع موڑ لیا جب اسے دمشق میں اموی خلافت کی طرف سے ایک اہم مشن سونپا گیا۔ موجودہ پاکستان کا صوبہ سندھ راجہ داہر کے زیر اقتدار تھا، جس کا مقامی مسلم آبادی کے خلاف ظلم ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکا تھا۔ 711 عیسوی میں ایک چھوٹی لیکن پرعزم قوت کے ساتھ محمد بن قاسم نے سندھ کی دور دراز سرزمین کی طرف سفر کیا۔ ہندوستانی ساحلوں تک پہنچنے کے بعد اسے ایک زبردست چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ راجہ داہر کی قیادت میں ایک مضبوط دفاع۔ بلا وجہ اس نے ہوشیار حکمت عملیوں اور حکمت عملی سے کام لیا، غیر مطمئن مقامی سرداروں کے ساتھ اتحاد قائم کیا جنہوں نے جابرانہ حکومت کے تحت نقصان اٹھایا تھا۔ جیسے جیسے اس کی فوج آگے بڑھ رہی تھی، محمد بن قاسم نے نہ صرف فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کیا بلکہ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مندروں اور مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے، اور یہ کہ باشندوں کے ساتھ ان کے عقیدے سے قطع نظر منصفانہ سلوک کیا جائے۔ اہم موڑ اس وقت آیا جب دیبل میں راجہ داہر کا قلعہ ٹوٹ گیا۔ ایک موسمی جنگ میں محمد بن قاسم کی فوجیں فتح یاب ہوئیں، انہوں نے منحرف راجہ کو پکڑ لیا۔ تاہم اس کا مقصد محض محکومی نہیں تھا، اس کا مقصد خطے میں انصاف، امن اور اسلام کی روشنی لانا تھا۔ محمد بن قاسم کی فتح جنگ سے آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے ایسی پالیسیاں قائم کیں جو مسلمانوں اور مقامی آبادی کے درمیان تعاون کو فروغ دیتی ہیں، جس سے پرامن بقائے باہمی اور اسلامی تعلیمات کو پھیلایا جاتا ہے۔ ان کی رواداری اور حکمرانی کی میراث مستقبل کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کرتی ہے۔ محمد بن قاسم کی فتح نے بائی صغیر پاک و ہند میں مزید اسلامی توسیع کے دروازے کھول دیے۔ اس نے نئے تعمیراتی انداز، جدید زرعی طریقوں کو متعارف کرایا اور خطے کی بھرپور ثقافتی ٹیپسٹری میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کی کہانی تاریخ کی تاریخوں میں زندہ رہتی ہے، جسے بہادری، حکمت اور انصاف کے حصول کے نمونے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کی کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ کس طرح فرض اور صداقت کے احساس سے کارفرما فرد تاریخ کے دھارے کو بدل سکتا ہے۔ ان کی وراثت ایک یاد دہانی کے طور پر کھڑی ہے کہ مصیبت کے وقت بھی رواداری، انصاف اور ہمدردی کی اقدار تقسیم کو ختم کر سکتی ہیں اور قوموں کی تقدیر کو تشکیل دے سکتی ہے۔